मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर, और हम मुकाशवा की किताब से एक सीरीज कर रहे हैं। अब तक हम मुकाशवा 18वें बाब के इख्तिताम पर पहुंचे हैं, जो कहर के 7वें प्याले के नताइज को बयान करता है। और ये मुखालफ मसीह की आलमी सल्तनत की मुकम्मल तबाही है, जिसे बड़ा शहर बाबुल कहा गया है। और तमाम तारीख के इख्तितामी वाक़यात से ये पहले होगा, जब यस्सु मसीह अपने जलाल और कुदरत के साथ वापस आएगा और हर मजदून की जंग पर इसका इख्तिताम होगा, और वो ज़मीन पर अपनी हुक्मरानी कायम करेगा। और उसकी दूसरी आमद का बयान मुकाशवा 19वें बाब में है। मगर मुकाशवा 19वां बाब देखने से पहले कहर के छठे प्याले पर बात करेंगे और हर मजदून की जंग से मुतल्लिक मज़ीद तफसील से देखेंगे। और मैं मुकाशवा की किताब में मौजूद इस वाक़े को तक़वियत देने के लिए कुछ और हवालों का यहाँ पर ज़िक्र करूँगा। तो आज हम हर मजदून की जंग के वाक़यात की तरतीब का मुताला करने वाले हैं, जिसके बाद मसीह की दूसरी आमद होगी। तो नंबर 1, कहर का छठा प्याला उंडेला जाता है, जिससे हर मजदून की लड़ाई का आगाज़ होता है। और इसका आगाज़ इख्तिताम से चंद हफ्ते पहले छठे प्याले के उंडेले जाने से होगा। तो आइए पढ़ते हैं। और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी फरात पर उल्टा, और उसका पानी सूख गया, ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखीं। ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं, जो कादर मुतलक खुदा के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। यहाँ लड़ाई की जगह बेहतर लफ्ज़ जंग हो सकता था, क्योंकि ये महज एक लड़ाई नहीं होगी, बल्कि इसमें कुछ हफ्तों तक फौजी कार्रवाइयाँ होंगी। और ये कादिर खुदा का रोज़े अजीम होगा, क्योंकि इस जंग का इख्तिताम कादिर खुदा की मुदाखलत और मसीह की आमद पर होगा, जब वो अपने जलाल और कुदरत में वापस लौटेगा और अपने तमाम दुश्मनों को तबाह करेगा। और मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये दिन खुदा का रोज़े अज़ीम कहलाता है, क्योंकि इस दिन तारीख़ इंसानी में खुदा बज़ाते खुद अपने जलाली इज़हार के वसीले मुदाखलत करने वाला है। मुकाशवा 6 में से खुदा के कहर का बड़ा दिन भी कहा गया है, और ये खुदा का रोज़े अज़ीम और खौफनाक दिन भी कहलाता है। लेकिन इसका हकीकी मतलब है खुदा का रोज़े अज़ीम, यानी यहोवा के इज़हार का दिन। तो नंबर 1, याद रखें कि छठे प्याले का उंडेला जाना है। नंबर 2, मुखालफे मसीह पूरी दुनिया से अपनी फौजों को इसराइल में हर मजदून के मकाम पर इकट्ठा करता है। हम देखते हैं कि छठे प्याले के नतीजे में दुनिया की तमाम अफवाज इकट्ठी होती हैं, जो इब्लीस के नुमाइंदों के इख्तियार में होंगी, मुखालफे मसीह और झूठे नबी के इख्तियार में, जो खुदा के साथ आखिरी मुकाबला करेंगी। मुकाशवा 16:16 में बताया गया है कि यहाँ पर क्या होगा। और उन्होंने उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम इब्रानी में हरमजदून है। ये जगह इसराइल के शुमाल में है, जो कि हरमजदून कहलाती है, जो कि मजदून की पहाड़ी पर है, जो जोग्राफियाई तौर पर इसराइल में यज़रील की वादी के ऊपर है। ये अब भी मिस्र और मेसोपोटामिया को मिलाने वाली शाहराह का दरवाज़ा कहलाता है। ये बड़ी सड़क मजदून के शहर के ज़ेर असर है, तो ये हमलावर फ़ौजों का बुनियादी निशाना होगा। माजी में ये जगह बड़ी जंगों का मरकज़ रहा है, इसलिए ये मुखालफ मसीह की हमला अवर फ़ौजों के जमा होने की मौजू तरीन जगह होगी, जो इसराइल पर हमले का इब्तदाई मकाम होगा। इसलिए कहर के छठे प्याले से हर मजदून के तमाम वाक़यात का आगाज़ होगा। हालांकि मुखालफ मसीह में और उसके ज़रिए इब्लीसी क़ुव्वतें सरगर्म होंगी, जो यहाँ पर इन अफवाज को इकट्ठा करेंगी, और दरअसल खुदा इनके वसीले इसराइल की अदालत करेगा। इसके नतीजे में मुखालफ मसीह और उसकी सल्तनत की मुकम्मल तबाही होगी। छठे प्याले के नतीजे में इफ़रात का पानी खुश्क हो जाएगा, जिसके बायस मुखालफ मसीह की अफवाज के लिए यहाँ तक रसाई आसान होगी। असल में हर मजदून के मकाम पर यह लड़ाई नहीं होगी, बल्कि ये दुनिया की फौजों के जमा होने का मकाम है। जंग पूरे इसराइल में फैलेगी, हत्ता कि जनूबी यर्दन के इलाके में भी, जहाँ इसराइल के बकिया छुपे होंगे। ये फौजें एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए जमा नहीं होंगी, बल्कि ये अफवाज मुखालफ मसीह की आलमी सल्तनत की तरफ से होंगी, और ये मुखालफ मसीह के हुक्म पर इकट्ठी होंगी, और इनको हुक्म होगा कि इसराइल को बतौर कौम तबाह करें, ताकि मसीह की वापसी को रोका जाए।
جس نے واپس آنے اور اسرائیل کے وسیلے اپنی بادشاہی قائم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ شیطان کا منصوبہ اسرائیل کو تباہ کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو مسیح کو زمین پر بادشاہی قائم کرنے سے روک سکتا ہے، کیونکہ یہ اسرائیل کے ساتھ خدا کے وعدوں اور عہد کی تکمیل ہوگی۔ اسرائیل کے بغیر اس کی بادشاہی قائم نہیں ہو سکتی۔ متی 24 میں یسوع نے اپنی واپسی کو بیان کیا ہے، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ جہاں مردار ہے وہاں گدھ جمع ہو جائیں گے۔ یہ ایک اشارہ ہے اور وہ اپنی واپسی کا مقام بھی بتاتا ہے۔ اس کی تصدیق لوکا 17ویں باب میں ہوتی ہے۔ انہوں نے جواب میں اسے کہا، خداوند یہ کہاں ہوگا؟ یعنی شاگرد دراصل اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کی دوسری آمد کہاں پر ہوگی؟ تو اس نے ان سے کہا کہ جہاں مردار ہے وہاں گدھ بھی جمع ہوں گے، یعنی وہاں پر فوجیں اکٹھی ہوں گی۔ مردار سے مراد اسرائیل ہے، جیسے گدھ اس جانور کو کھانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں جو قریب المرگ ہو، اسی طرح دنیا کی فوجیں اسرائیل کے خاتمے کے لیے ہر مجدون میں جمع ہوں گی، جو کہ مردار کے طور پر بیان ہوا ہے، جسے وہ کھائیں گے۔ یسوع بجلی کی طرح لوٹے گا تاکہ ان کو ختم کرے، اور پھر ان کے مردہ بدنوں کو پرندے کھائیں گے، مکاشفہ 19ویں باب کے مطابق۔ اور اس کی تصدیق ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا 14 میں ہوئی ہے، جہاں پر لکھا ہے کہ خدا دنیا کی ان فوجوں کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل میں لوٹے گا جو اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے اکٹھی ہوں گی، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے، تو وہ یروشلم میں لوٹے گا۔ یوئیل 3 باب میں ہر مجدون کے مقام پر فوجوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ قوموں کے درمیان اس بات کی منادی کرو، لڑائی کی تیاری کرو، بہادروں کو برانگیختہ کرو، جنگی جوان حاضر ہوں، وہ چڑھائی کرے، اپنے ہلکی پھالوں کو پیٹ کر تلواریں بناؤ اور ہنسوں کو پیٹ کر بھالے، کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں، اے ارد گرد کی سب قوموں جلد آ کر جمع ہو جاؤ۔ اس کے نتیجے میں اسرائیلی دعا کریں گے کہ خدا کی فوج آسمان سے آئے اور ان فوجوں سے انہیں بچائے۔ یہ یوئیل 3:11 میں مرقوم ہے، اے خداوند اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے۔ اور پھر یہ دعا 13ویں آیت میں جاری رہتی ہے، آؤ روندو۔ وہ مسیح کی واپسی کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ حوض لبالب ہیں اور یہ اسرائیل کے خطے سے متعلق ہے، اور کولو لبریز ہیں کیونکہ ان کی شرارت عظیم ہے۔ اسرائیل کی سرزمین کو حوض سے تشبیہ دی گئی ہے جو کہ لبالب ہے اور روندنے کے لیے تیار ہے، یعنی کٹائی کا وقت ہے۔ انگور حملہ آور فوجوں کی نمائندگی کرتے ہیں جنہیں مسیح واپسی پر اپنے پاؤں کے نیچے روندے گا۔ پھر یوئیل بیان کرتا ہے، گروہ پر گروہ انفصال کی وادی میں ہے، کیونکہ خداوند کا دن انفصال کی وادی میں آ پہنچا۔ تو خداوند کے اپنی فوج کے ساتھ لوٹنے پر اسرائیل کی دعا کا جواب ملے گا اور خدا ان مخالف فوجوں کی عدالت کرے گا۔ زبور 2 میں خداوند کی واپسی سے پہلے زمین پر جنگ کو بیان کیا گیا ہے۔ خدا کے خلاف اس جنگ کا اختتام ہر مجدون کے مقام پر ہوگا۔ لکھا ہے، قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سفرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ مخالف مسیح کی فوجیں ہر مجدون کے مقام پر نہ صرف اسرائیل کے خلاف بلکہ خدا کے خلاف صفارا ہوں گی، اور یہ آخری مارکا ہوگا، کیونکہ ابلیس جانتا ہے کہ یسوع نے اس وقت زمین پر حکمرانی کے لیے واپس آنے کا عہد کیا ہے، جو کہ واضح طور پر دانیل اور مکاشفہ میں مرقوم ہے۔ اگر آپ بائبل سے واقف ہیں تو جانتے ہوں گے کہ خدا کو مخالف مسیح کی قوتوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مزاح کا اڑائے گا، تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں۔ وہ ہنستا ہے کیونکہ وہ یہ سب جانتا ہے، اور وہ پہلے ہی یسوع کو آسمان اور زمین کا بادشاہ بنا چکا ہے۔ اپنے جی اٹھنے کے فوراً بعد یسوع آسمانی سیون میں تخت نشین ہوا، اور دوسری آمد پر وہ زمینی سیون پر بادشاہی قائم کرے گا۔ اپنے جی اٹھنے کی صبح یسوع آسمان پر اٹھایا گیا، خدا کے سامنے پہلے پھل کے طور پر، اور اس نے مریم مگدلینی سے کہا، اپنے باپ کے پاس آسمان پر جاتا ہوں، اور اس نے تب آسمانی پاک ترین مقام میں اپنا خون پیش کیا، اور دانیل 7 کے مطابق اس وقت اس نے آسمان اور زمین کا کل اختیار حاصل کیا۔ اور بعد ازاں
جب وہ اپنے شاگردوں سے ملا تو متی 28 میں کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، سنیں۔ اسی وقت اسے زمین پر حکومت کرنے کا کل اختیار دے دیا گیا اور جلد وہ اپنی جسمانی واپسی پر اپنے اختیار کو قائم کرے گا اور اپنے زمینی تخت پر بیٹھے گا اور وہ سیون سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور مخالف مسیح اور اس کی فوجیں کچھ نہیں کر پائیں گی۔ یسوع زبور نمبر 2 میں اپنے باپ کے الفاظ کو دہرانے سے اس کی تصدیق کرتا ہے اور زبور نمبر 2 میں اس طرح لکھا ہے، میں اس فرمان کو بیان کروں گا، خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ اعمال 13:33 میں اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ الفاظ مسیح کے جی اٹھنے کے دن بولے گئے اور یہاں پر اس طرح سے مرقوم ہے، خدا نے یسوع کو جلا کر، چنانچہ دوسرے مزمور میں لکھا ہے، تو میرا بیٹا ہے آج، یعنی اس کے جی اٹھنے کے دن تو مجھ سے پیدا ہوا۔ اور ان الفاظ کے ذریعے اس نے مسیح کے جی اٹھنے پر تمام اختیار اور قوت اسے دی۔ مسیح کے جی اٹھنے کے دن خدا نے اسے قوموں پر حکمرانی کا حق عطا کیا اور خدا نے یسوع کو مقرر کیا کہ وہ زمین پر بادشاہ ہو۔ اس نے یسوع کو زمین پر حکمرانی کا مکمل اختیار دیا اور یہ سب اسی کا ہے، سنیں، زمین بھی اور اس کے لوگ بھی۔ اور اب وہ آئے گا اور زمین پر حکمرانی قائم کرے گا اور اپنی دوسری آمد پر تمام مخالفین کو اپنی طاقت سے روندے گا اور اپنے اس اختیار کو استعمال کرے گا جو اسے 2000 سال پہلے دیا گیا۔ پھر زبور نمبر 2 میں بادشاہوں کو آخری تنبیہ کی جاتی ہے کیونکہ وہ واپس آنے کو ہے اور وہ زمین کے بادشاہوں اور فوجوں اور لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ بطور مسیح یسوع کے تابع ہو جائیں، اور اگر وہ انکار کریں گے تو فوراً تباہ کر دیے جائیں گے جب وہ اپنے قہر کے ساتھ آئے گا تاکہ زمین کی عدالت کرے۔ لکھا ہے، پس سب اے بادشاہو دانش مند بنو، اے زمین کی عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ، ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ یہ دراصل انجیل کا پیغام ہے۔ زبور 2 میں بتایا گیا ہے کہ وہ قومیں جو خدا اور اس کے مسیح کے تابع نہیں آنا چاہتی، ان کے لیے یہودیوں کے پاس آنے کی یہ بنیادی وجہ ہوگی کہ یسوع کو آنے سے اور زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرنے سے روک سکیں، اور یقیناً ابلیس ان کے پیچھے ہوگا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا وقت مختصر ہے، اور جب یسوع آئے گا یہ ان کے لیے ہوگا جو مصیبتوں میں ہوں گے۔ تو شیطان جو کہ اس گھرانے کا مالک ہے، وہ مسیح کی واپسی کو روکنے کے لیے فوجوں کو اکٹھا کرے گا۔ یہ پوری تاریخ سے متعین ہوتا ہے کہ یہ اسرائیل کے ساتھ ہوگا کیونکہ وہ خدا کے ساتھ عہد کے شراکت دار ہیں۔ ابلیس جانتا ہے کہ اسرائیل کو تباہ کرنے سے وہ زمین پر بادشاہی قائم کرنے کے خدا کے منصوبے کو شکست دے سکتا ہے۔ تو یہودیت مخالف روح دراصل ابلیسی روح ہے۔ مثال کے طور پر ہٹلر کے ذریعے ابلیس نے ہولوکاسٹ میں اپنے منصوبے پر عمل کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسرائیل کے اپنی سرزمین پر بحال ہونے کا وقت قریب ہے تاکہ بادشاہی کی تیاری ہو سکے۔ تو اس کا منصوبہ تھا کہ ایسا ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کو مکمل طور پر تباہ کر دے، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا، جو کہ ناممکن ہے، تو خدا کا عہد اور وعدہ ٹوٹ جاتا اور وعدہ کی سرزمین شناخت نہ پاتی۔ مگر وہ خدا ہے۔ خدا نے ہولوکاسٹ سے بھلائی پیدا کی کیونکہ اس نے اسرائیل کے لیے قوموں کے دلوں میں نرمی پیدا کی اور یہودی ریاست کے قیام کے مقدمے کو مضبوطی بخشی۔ پھر آخر میں یسوع لوٹے گا اور اسرائیل کو بچائے گا اور اسے اپنی سربراہ قوم بنائے گا مسیحی بادشاہی میں، اور وہ اسرائیل کے ساتھ قوموں کے رویے کے مطابق ان کی عدالت کرے گا۔ تو نمبر 1 ہم نے دیکھا کہ قہر کا چھٹا پیالہ راہ تیار کرتا ہے۔ نمبر 2، فوجیں یزریل کی وادی میں موجود ہرمجدون کے مقام پر اکٹھی ہوتی ہیں، اور اب دیکھیں نمبر 3، یہ فوجیں جنوب میں یروشلم اور یہودا کی طرف پیش قدمی کریں گی تاکہ یروشلم کا محاصرہ کریں۔ ان کا مقصد مکمل طور پر اسرائیل کو تباہ کرنا ہوگا تاکہ مسیح کی واپسی کو روکیں۔ یوئیل دوسرے باب کی 1 سے 9 آیت میں اس کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ ایک بڑی فوج جنوب کی طرف پیش قدمی کرتی ہے۔ یہ تربیت یافتہ اور اسلحے سے لیس ناقابل شکست فوج ہوگی۔
सयून में नरसिंगा फूंको, मेरे कोहे मुकद्दस पर सांस बांध कर जोर से फूंको, मुल्क के तमाम बाशिंदे थरथराए, क्योंकि खुदावंद का रोज चला आता है, बल्कि आ पहुंचा है, अंधेरे और तारीकी का रोज, अब्रे स्या और जुल्मात का रोज। एक बड़ी और जबरदस्त उम्मत, जिसकी मानिंद ना कभी हुई और ना साल है दराज तक उसके बाद होगी, पहाड़ों पर सुबह सादिक की तरह फैल जाएगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यूं मरकूम है, गोया उनके आगे आगे आग भस्म करती जाती है और उनके पीछे पीछे शोला जलाता जाता है। उनके आगे ज़मीन बाग़-ए-अदन की मानद है और उनके पीछे वीरान बियाबान है। हाँ, उनसे कुछ नहीं बचता। उनकी नमूद घोड़ों की सी है और सवारों की मानद दौड़ते हैं। पहाड़ों की चोटियों पर रथों के खड़खड़ाने और भूसे को भस्म करने वाले शोले आतिश के शोर की मानद बुलंद होते हैं। वो जंग के लिए सफ बस्ता ज़बरदस्त कौम की मानद हैं। उनके रूबरू लोग थरथराते हैं, सब चेहरों का रंग फूक हो जाता है। वो पहलवानों की तरह दौड़ते और जंगी मर्दों की तरह दीवारों पर चढ़ जाते हैं। सब अपनी अपनी राह पर चलते हैं और सफ नहीं तोड़ते। वो एक दूसरे को नहीं धकेलते, हर एक अपनी राह पर चला जाता है। वो जंगी हथियारों से गुजर जाते हैं और बेतरतीब नहीं होते। वो शहर में कूद पड़ते और दीवारों और घरों पर चढ़कर चोरों की तरह खिड़कियों से घुस जाते हैं। हालांकि इन फौजों का आसमानी फौजों से कोई मुकाबला नहीं होगा, जिसकी सरबराही मसीह करेगा, और इसका जिक्र अगली 2 आयात में है। ये आसमानी फौज का जिक्र है। उनके सामने जमीन और आसमान कांपते और थरथराते हैं, सूरज और चांद तारीक और सितारे बेनूर हो जाते हैं, और खुदावंद अपने लश्कर के सामने ललकारता है, क्योंकि उसका लश्कर बेशुमार है और उसके हुक्म को अंजाम देने वाला जबरदस्त है, क्योंकि खुदावंद का रोज़े असीम निहायत खौफनाक है। कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है? ज़करिया 12वें बाब में भी इसे बयान किया गया है, और यहाँ पर दूसरी आयत में कुछ इस तरह लिखा है, देखो मैं यरूशलेम को इर्द गिर्द के सब लोगों के लिए लड़खड़ाहट का प्याला बनाऊंगा, और यरूशलेम के मुहासरे के वक्त यहूदा का भी यही हाल होगा। और मैं उस रोज़ यरूशलेम को सब कौमों के लिए एक भारी पत्थर बनाऊंगा, और जो उसे उठाएंगे सब घायल होंगे, और दुनिया की सब कौमें उसके मुकाबिल जमा होंगी। तो वो यरूशलेम के मुहासरे की कोशिश करेंगे, और खुदा इन तमाम हमला आवरों पर अपनी अदालत नाजिल करेगा और इसराइलियों को उनका मुकाबला करने के काबिल बनाएगा। लिखा है, खुदावंद फरमाता है, मैं उस रोज़ हर घोड़े को हैरत ज़दा और उसके सवार को दीवाना कर दूंगा, लेकिन यहूदा के घराने पर निगाह रखूंगा और कौमों के सब घोड़ों को अंधा कर दूंगा। तब यहूदा के फरमा रवा दिल में कहेंगे कि यरूशलेम के बाशिंदे अपने खुदा रब्बुल अफ़वाज के सबब से हमारी तवानाई है। मैं उस रोज़ यहूदा के फरमा रवाओं को लकड़ियों में जलती अंगीठी और पुलों में मशल की मानद बनाऊंगा, और वो दाहिने बाएं और इर्द गिर्द की सब कौमों को खा जाएंगे, और अहले यरूशलेम फिर अपने मकाम पर यरूशलेम ही में आबाद होंगे। लिखा है, उस रोज़ खुदावंद यरूशलेम के बाशिंदों की हिमायत करेगा, और उनमें का सबसे कमज़ोर उस रोज़ दाऊद की मानद होगा, और दाऊद का घराना खुदा की मानद यानी खुदावंद के फरिश्ते की मानद जो उनके आगे आगे चलता हो। तो वो दाऊद और उसके जंगजुओं की तरह लड़ेंगे। ये जंग बहुत सख्त होगी, मुखालिफ मसीह बहुत नुकसान उठाएगा, क्योंकि खुदा यहूदियों को जंग के लिए कुव्वत देगा। और फिर ज़करिया 12:9 में मरकूम है, जो बताता है कि खुदा वापसी के लिए तैयार है, और वो तमाम हमला आवर फौजों को तबाह करेगा। जब यरूशलेम का मुहासरा होगा तो खुदा इसका जवाब देगा। यहाँ पर लिखा है, और मैं उस रोज़ यरूशलेम की सब मुखालिफ कौमों की हिलाकत का कसद करूँगा। तो ये हमला गैर कौम फौजों को मुकम्मल तबाही की तरफ ले जाएगा जब यस्सु अदालत करने के लिए लौटेगा। हालांकि ये फौजें इसराइल को तबाह करने के लिए जमा होंगी। दरअसल खुदा उन्हें इसराइल में इकट्ठा करेगा ताकि उन्हें तबाह करे। इससे पहले कि यस्सु लौटे और इसराइल को बचाए, इसराइल को मसीह को रद्द करने पर कौमी तौर पर तौबा करनी होगी, और उसे बादशाह मसीह के तौर पर कबूल करना होगा और उसे मदद के लिए पुकारना होगा। और यही जिक्र दरअसल अगली आयत में बयान किया गया है, 12वें बाब की 10वीं आयत से लेकर 13वें बाब के आखिर तक। और तब ही मसीह की दूसरी आमद कुदरत और जलाल के साथ होगी, जब वो तौबा करेंगे ताकि वो हमलावर फौजों को शिकस्त दे। और ये ज़करिया 14वें बाब में बयान हुआ है। अगली बार हम कौमी तौबा पर बात करेंगे। फिर इस वाक़े का चौथा मरहला ये होगा कि मुखालिफ मसीह की फ़ौजें इसराइल पर हमलावर होने के साथ जनूब मशरिक़ में बुसरा यरदन की तरफ चढ़ाई करेंगी, ताकि उन बकिया ईमानदार यहूदियों को ख़त्म करें जो मुसीबतों के वस्त में फ़रार हो गए थे। तो देखें, मुखालिफ मसीह उनको भी यहाँ पर ख़त्म करना चाहता है।
وہ مخالف مسیح کا مرکزی نشانہ ہوں گے، یعنی بقیہ یہودی جو یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، جو یردن کے پہاڑوں میں بھاگ جائیں گے جب وہ مصیبتوں کے وسط میں ہیکل کے اندر مکروہات کو قائم ہوتا دیکھیں گے، کیونکہ وہ یسوع کی استمی پر عمل کریں گے۔ بس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو، جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا، مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں۔ یہ وہ عورت بھی ہے جو مکاشفہ 12ویں باب کے مطابق بچہ جننے کو ہے، جو قوموں پر حکمرانی کرتا ہے۔ تو یہ عورت ایماندار اسرائیلی ہیں، اور وہ مصیبتوں کے وسط میں مخالف مسیح سے بچنے کے لیے محفوظ مقام کی طرف بھاگتی ہے، جہاں یردن کے بیابان میں آخری 3.5 سال اس کی پرورش کی جائے گی، اور پھر مسیح کی دوسری آمد ہوگی۔ اور بہت سی نبوتوں کے مطابق یہ شمالی یردن میں بصرہ کا علاقہ ہے، اور یہ مشہور شہر پیٹرا ہے جو کہ اس علاقے کا مرکزی شہر ہے، جس کا بڑا علاقہ بھیڑوں کے گلے کی شکل کا ہے جو اونچی چٹانوں اور تنگ راستوں سے گھرا ہوا ہے۔ بصرہ کا لغوی معنی بھیڑوں کا گلہ ہے، تو اس کے تمام ارد گرد کے علاقے کو بھیڑوں کے گلے کا نام دیا گیا ہے۔ میکا 2:12 میں بتایا گیا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو بصرہ کے گلے میں اکٹھا کرے گا جو کہ پیٹرا میں ہے۔ لکھا ہے، اے یعقوب، میں یقیناً تیرے سب لوگوں کو فراہم کروں گا، میں یقیناً اسرائیل کے بقیہ کو جمع کروں گا، میں ان کو بصرہ کی بھیڑوں اور چراگاہ کے گلے کی مانند اکٹھا کروں گا۔ اور پھر یہاں پر یوں مرقوم ہے، اور آدمیوں کا بڑا شور ہوگا، یعنی وہاں بہت سے لوگ ہوں گے، اور پھر بڑی آواز ہوگی۔ مخالف مسیح بصرہ میں بقیہ ایماندار اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے اپنی فوجوں کو بھیجے گا، مگر خدا ان سب کی عدالت کرے گا۔ اور یہ یرمیہ 49ویں باب میں بیان ہوا ہے۔ لکھا ہے، کیونکہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، خداوند فرماتا ہے کہ بصرہ جائے حیرت اور ملامت اور ویرانی اور لعنت ہوگا، اور اس کے سب شہر عبدالآباد ویران رہیں گے۔ میں نے خداوند سے خبر سنی ہے، بلکہ ایک ایلچی یہ کہنے کو قوموں کے درمیان بھیجا گیا ہے کہ جمع ہو اور اس پر جا پڑو اور لڑائی کے لیے اٹھو۔ خدا ان کو دعوت دیتا ہے کیونکہ وہ اسرائیل کو بچانے کے لیے مداخلت کرے گا۔ یسوع نے خبردار کیا تھا کہ اس وقت جھوٹے نبی اور مخالف مسیح ہوں گے، یعنی مخالف مسیح کے لیے جھوٹے نبی ہوں گے جو انہیں محفوظ جگہ سے باہر نکالیں گے، یہ جھوٹ بول کر کہ وہ مسیح کے منتظر ہیں تاکہ وہ آئے اور ان کو بچائے۔ یہ جھوٹے نبی دعویٰ کریں گے کہ مسیح آ چکا ہے تاکہ وہ محفوظ جگہ سے باہر نکل آئیں۔ اور یہی متی 24 میں لکھا ہے، اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے، تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا، یا دیکھو وہ کوٹھڑیوں میں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ دیکھیں، جب یسوع کی دوسری آمد ہوگی تو یہ اس کی پہلی آمد کی طرح نہیں ہوگی، جب وہ ایک مخصوص جگہ پر مخصوص طریقے سے آیا تھا اور یہ خبر پھیلی، مگر اب جب وہ دوسری بار آئے گا تو یہ عوامی سطح پر قدرت اور جلال کے ساتھ ہوگا، اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی، اور کسی کو بتانا نہیں پڑے گا کہ وہ آ گیا ہے، بلکہ یہ ہر کسی کے سامنے ہوگا۔ تو وہ سب نبوتیں جھوٹی ہوں گی، اور یسوع جس طرح سے وہ کہیں گے نہیں آئے گا، جب وہ لوٹے گا تو سب سے پہلے وہ بصرہ میں موجود بقیہ ایمانداروں کو بچائے گا، اور پھر وہ یروشلم میں اسرائیل کو بچانے کے لیے جائے گا، اور مخالف مسیح کی تمام فوجوں کو تباہ کرنے کے بعد وہ زیتون کے پہاڑ پر اترے گا جو کہ یروشلم میں ہے، اور یہ خاتمے کا اعلان ہوگا۔ مگر پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ 19ویں باب میں مرقوم ہے کہ وہ ہوا میں اپنے گھوڑے پر اڑتا ہوا آئے گا، اور ہم اس کے ساتھ آسمانی فوج کے گھوڑوں پر سوار ہوں گے، اور وہ اپنے منہ کے کلام کے ساتھ مخالف فوجوں کو تباہ کرے گا، اور اسے مکمل کرنے کے بعد وہ زمین پر اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا۔ تو سب سے پہلے وہ بصرہ میں جائے گا۔ ہم آئندہ اسی پر گفتگو کرنے والے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زکریا 12ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند یہودا کے خیموں کو پہلے رہائی بخشے گا۔ تو وہ یہ لوگ ہوں گے جو بصرہ میں اس وقت رہ رہے ہوں گے۔
تاکہ داؤد کا گھرانہ اور یروشلم کے باشندے یہودا کے خلاف فخر نہ کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بصرہ میں یہودا کے عارضی خیموں میں رہ رہے ہوں گے، جیسے یسوع نے کہا جو یہودیہ میں ہوں جب یہ تباہی دیکھیں تو وہ بھاگیں۔ تو یہاں پر بصرہ میں یہ یہودا کے خیمے ہوں گے، وہ مصیبتوں کے وس میں بھاگے ہوں گے۔ تو یسوع مغرب میں یروشلم کی طرف جانے سے پہلے بصرہ میں ان کو بچانے کے لیے آئے گا، اور اس لیے اس کی آمد کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ تو وہ مشرق سے یعنی بصرہ سے مغرب کی طرف جائے گا، جہاں یروشلم اور اسرائیل کا علاقہ موجود ہے۔ اگلی بار ہم ان واقعات کی زبردست ترتیب پر گفتگو کو جاری رکھیں گے جو ہمیں مسیح کی دوسری آمد کی طرف لے جاتی ہے، اور یہاں ہر مجدون کے واقعات کا ذکر ہے جو کئی ہفتوں تک جاری رہیں گے۔ ہم اگلی بار اسرائیل کی قومی توبہ اور نجات پر بات کریں گے، جو کہ یسوع کی دوسری آمد کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ مسیح کی واپسی کے لیے انتہائی اہم ہوگی۔ مجھے امید ہے مکاشفہ کی کتاب پر اس سیریز سے آپ برکت پا رہے ہوں گے۔ ہم نے مکاشفہ کی کتاب پر ایک تفسیر تحریر کی ہے، اور اس میں تمام تفصیلات کو تصویروں اور چارٹس کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ آپ 15 پاؤنڈ میں اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ مکاشفہ کی کتاب کو تفصیل کے ساتھ دہرانے اور مطالعہ کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ یسوع نے کہا، اس کتاب پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ تو میں تجویز کرتا ہوں کہ آپ یہ مطالعاتی کتاب لیں اور مکاشفہ کی کتاب کو آیت با آیت دیکھیں۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.